بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس چینل تاریخ اسلام کے اس چینل میں ہماری سیریل ہے انبیاء کرام اور اس کی قومیں۔ اس کی آج 27 نمبر قسط ہے، جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو حضرت آدم علیہ السلام قتل حابیل کے بعد کبھی نہیں ہنسے، اور اس پر آپ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا تھا۔ تفسیر نعیمی میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس قتل کا اتنا صدمہ ہوا کہ آپ علیہ السلام بقیہ عمر پھر ہنسے نہیں ہیں پوری زندگی۔ یہ تفسیر نعیمی پارہ 6 370 نعیمی میں لکھا ہوا ہے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو قابیل اپنے بھائی حابیل کی لاش اٹھائے پریشان پھر رہا تھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کوے کو زمین پر بھیجا تاکہ قابیل کو دفن کرنے کا طریقہ سکھائے۔ قرآن پاک کی سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کورید کر رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ اس نے کہا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، پس وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ قابیل نے جب اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو قابیل 40 دن حابیل کی لاش کو لیے پھرتا رہا تھا۔ تفسیر میں ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل تو کر دیا، مگر یہ نہ جانا کہ اب اس لاش کو کیا کرے، اس لیے یہ لاش ایک تھیلے میں ڈال کر 40 دن اپنے کندھے پر لیے پھرتا رہا، حیران پریشان کہ کیا کرے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم کے لیے 2 کوے بھیجے۔ ایک کوے نے دوسرے کو قتل کر کے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کریت کر گڑھا کیا، اور مردے کوے کو اس گڑھے میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ تب قابیل کو دفن کرنے کا طریقہ آیا، اور اس نے اس ترتیب سے حابیل کی لاش دفن کی۔ تفسیر نعیمی پارہ 6۔ قابیل نے ہائے افسوس اس لیے کہا کہ میں ایسا نہ سمجھو اور بیوقوف ہوں کہ اس کوے کی طرح بھی مجھ میں سمجھ بوجھ نہ آئی کہ میں کسی طرح ہی اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا اور اس کی زمین میں دفن کر دیتا۔ تفسیر نعیمی میں ہے، قابیل نے دل میں سوچا یا منہ میں بڑبڑایا کہ ہائے افسوس، میں ایسا نہ سمجھ اور بیوقوف ہوں کہ اس کوے کی طرح بھی مجھ میں وہ سوجھ بوجھ نہ ہوئی کہ میں اس کی طرح ہی اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، زمین میں دفن کر دیتا۔ یہ کوہ ہی مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو بہت شرمندہ ہوا۔ اس کی یہ شرمندگی اپنے بھائی حابیل کو ظلمہ قتل کرنے پر نہ تھی، بلکہ 40 دن تک لاش اپنے کندھے پر لیے پھرنا، دفن کی ترکیب اور صورتحال نہ جاننے پر تھی، اور کوے سے زیادہ سمجھدار نہ ہونے پر تھی۔ تفسیر نعیمی میں ہے، قابیل کی یہ شرمندگی اس ظلمہ قتل پر نہ تھی، بلکہ 40 دن لاش اپنے کندھے پر لیے پھرنا، دفن کی ترکیب نہ جاننا، کوے سے زیادہ نہ سمجھونا، اس پر شرمندگی ہوئی۔ لہذا یہ ندامت تو نہ تھی بلکہ اپنی حماقت پر افسوس تھا۔ خیال رہے کہ اس وقت قابیل کوئی شرمندہ نہ تھا، مگر چونکہ آئندہ ایسے لوگ ہونے والے تھے اس لیے نادمین جمع فرمایا گیا۔ قابیل نے جب حابیل کو دفن کر دیا تو اپنی بہن اکلمہ لے کر شہر عدن بھاگ گیا، وہاں اس کی ساری اولاد حرام کی ہوئی۔ تفسیر نعیمی میں ہے، قابیل اپنی بہن اکلمہ کو جس کا وہ خواہش مانتا، جو اس کے لیے حرام تھی، اسے لے کر عدن بھاگ گیا، وہاں ہی اس کی اولاد حرام کی ہوئی۔ تفسیر نعیمی پارہ 6 صفحہ 370۔ سب سے پہلے قابیل نے آتش پرستی کی، جس کا واقعہ مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر نعیمی میں یوں ذکر کیا ہے کہ چنانچہ تفسیر نعیمی میں ایک دن ابلیس نے اس سے کہا، اگر تو آگ کی پرستش کرتا ہوتا تو تیری قربانی کو بھی آگ کھا لیتی۔ حابیل آگ پوجتا تھا،
اس لیے آگ نے اس کی قربانی قبول کر لی۔ قابیل نے یہ سن کر آگ کی پوجا شروع کر دی، اور سب سے پہلے آتش پرستی قابیل نے ہی کی۔ اس نے ستار سارنگی گانا بجانا ایجاد کیا۔ امام ابن جریر طبری روایت کرتے ہیں کہ ضحاک بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قابیل حابیل کو ایک جراب چری تھیلا میں ڈال کر 1 سال تک اپنے کندھے پر اٹھائے پھرتا رہا، اور اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس لاش سے کس طرح گلو خلاصی حاصل کرے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو رید رہا تھا۔ پھر اس نے زمین میں اس مردے کوے کو دفن کر دیا۔ تب اس نے کہا، ہائے افسوس، میں اس کو کوے جیسا بھی نہیں ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پس وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ قابیل جب بوڑھا ہو گیا تو اس کی اولاد اسے پتھر مارا کرتی تھی، اور آخر کار اسے ہلاک کر دیا۔ تفسیر نعیمی میں ہے، قابیل آخر میں جب بوڑھا ہو گیا تو اس کی اولاد اسے ایسے پتھر مارا کرتی تھی، آخر اس کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا۔ بڑی ذلت کے ساتھ وہ مرا۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو حابیل کا سر ایک پتھر سے کچل دیا، اور یوں حابیل کو قتل کیا گیا۔ تفسیر نعیمی میں ہے، قابیل کو قتل کرنے کی ترکیب نہیں آتی تھی، کیونکہ آج دنیا میں پہلا قتل ہو رہا تھا۔ ابلیس جانور کی شکل میں قابیل کے سامنے آیا۔ اس کے پنجہ میں ایک اور جانور تھا۔ اس نے اس جانور کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل دیا، جس سے وہ جانور مر گیا۔ اس طرح قابیل کو قتل کرنے کا طریقہ ہے۔ چنانچہ ایک دن حابیل اپنے جانور کسی پہاڑی پر چرا رہے تھے، دوپہری میں کسی سایہ دار درخت میں سو گئے۔ قابیل نے بڑی وزنی پتھر ان کے سر پر مارا، جس سے ان کا سر کچل دیا گیا اور وہ فوت ہو گیا۔ علامہ ابو عبداللہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں، قابیل کا پچھتانا اس کی توبہ نہیں تھی۔ اس کا قول یہ ہے کہ وہ اس پر افسوس کر رہا تھا کہ ان کے دفن کرنے کے طریقے کو نہیں جان سکا تھا، اس کے قتل کرنے کا افسوس نہیں کیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر وہ اس کے قتل پر نادم ہوتا تو یہ ندامت توبہ ہو جاتی۔ وہ اس وجہ سے نادم تھا کہ اس قتل سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ماں باپ بہن اور بھائی ناراض ہوئے اور مقصود حاصل نہ ہوا، یا اس وجہ سے کہ 1 سال تک بھائی کی لاش دفن نہ ہو سکی۔ حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام حابیل کی قبر پر کئی عرصہ تک روتے رہے۔ علامہ ابو عبداللہ قرطبی لکھتے ہیں کہ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام حابیل کی قبر پر گئے اور کئی دن تک روتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کے خلاف بد دعا کی۔ روایت ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام حابیل کی قبر پر گئے اور کئی دن تک روتے رہے۔ پھر قابیل ایک پہاڑ کی چوٹی پر گیا، وہاں ایک بیل نے اس کو سینگ مار کے نیچے گرا دیا، وہ مر گیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے خلاف دعا کی تو وہ زمین پر میں دھنس گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ حابیل کو قتل کرنے کے بعد جنگلوں میں چلا گیا۔ وہ کسی جانور کو بلندی سے زمین پر گرا دیتا اور اس کے مرنے کے بعد اس کو کھا لیتا۔ چوٹ کھانے سے مرا ہوا جانور اس دن سے حرام کر دیا گیا۔ علامہ ابو عبداللہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بنو آدم میں سے سب سے پہلے جہنم میں جانے والا قابیل ہے۔ اس ظاہر آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنو آدم میں جو شخص سب سے پہلے فوت ہوا وہ حابیل تھا، اسی وجہ سے قابیل اس کے دفن کرنے کا طریقے کو نہ جان سکا۔ فقیر نے حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ کا خلاصہ فقیر نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور قرین کرام کی دلچسپی کے لیے یہاں ہم مختصر بیان کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ابو القاسم علی بن رکن بن اسد روایت کرتے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عرش پر مستوی ہوا اور فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو مٹی لینے کے لیے زمین پر بھیجا۔ زمین نے کہا، میں اس بات سے تم سے
اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہوں کہ مجھ سے کوئی چیز کم کی جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام لوٹ آئے اور مٹی نہیں لی، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا رب العالمین، اس سے مجھ سے پناہ طلب کی اور میں نے اس کو پناہ دے دی۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا اور اسی طرح وہ بھی لوٹ آئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی۔ انہوں نے کہا اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرائے بغیر لوٹ جاؤں۔ انہوں نے زمین کے ہر خطہ سے مٹی لے کر جمع کی اور اس کو خلط ملط کر دیا۔ اس میں سرخ مٹی بھی تھی، سفید بھی۔ یہی وجہ کہ بنو آدم مختلف قسم کے ہیں، وہ اس مٹی کو لے کر اور چڑھے اور اس کو گیلا کر دیا، پھر اس گندی ہوئی مٹی کو پڑا رہنے دیا حتیٰ کہ وہ سڑ گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ حجر آیت نمبر 26 میں، اور بے شک ہم نے انسان کو بجھتی ہوئی خشک مٹی سے بنایا جو پہلے سیاہ بدبودار گارا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔